کہ میرے نبی کا معجزہ بے مثال، ایسے ہی حضور کی عطا سے میرے غوث کی کرامت بھی بے مثال ہے۔ مچل کے کہو سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات، ان میں سے ایک معجزہ کا آپ ذکر سنیں۔ سرکار کی بارگاہ عالی میں ایک مرتبہ ابو جہل حاضر ہوا اور اس نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ واقعہ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ابو جہل یہ جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ اسی لیے تو یہ سوال کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں، یوں مسکرائی جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ سرکار مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ابو جہل یہ بتاؤ، میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں؟ جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ بات تو بہت پیاری ہے، شاید یہ یہاں پہ مس کر رہے ہیں۔ ابو جہل یہ سوچ رہا ہوگا کہ میری مٹھی میں تو بے جان چیز ہے، وہ سنتی نہیں، دیکھتی نہیں، بولتی نہیں، کسی کے حکم کی تعمیل نہیں کرتی، پتھر کے ٹکڑے میرے ہاتھ میں ہیں، یہ کیسے بولے گی؟ اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو چیز میری مٹھی میں ہے اگر یہ بول دے کہ آپ کون ہیں تو بات اور صاف ہو جائے گی۔ چنانچہ روایتوں میں آیا ہے کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے انگشت مبارکہ کا اشارہ ابو جہل کے بند مٹھی کی طرف کیا، کرنا تھا اشارہ کہ ابو جہل کے ہاتھ کے بند مٹھی میں جو کنکریاں تھی وہ گھومنے لگی، جھومنے لگی اور حضور کا کلمہ پڑھنے لگی۔ مچل کے کہو حضور کا کلمہ پڑھنے لگی۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن انظار جو بتانا چاہ رہا ہے وہ دیکھیے میرے پیارے، جیسا سوال کیا جاتا ہے جواب اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ سوال کیا تھا؟ میرے بند مٹھی میں کیا ہے؟ جواب کیا ہونا تھا؟ تیری مٹھی میں فلاں چیز ہے، یا جو چیز ہے اس کی تعداد اتنی ہے، اس کا سائز اتنا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں باتوں کو نہ بتایا، نہ سائز بتائی، نہ تعداد بتایا، جو چیز مٹھی میں ہے نہ اس کی طرف نشاندہی کی، بلکہ سرکار نے کنکریوں سے اپنا کلمہ پڑھوا لیا۔ اب عالم تصور میں سوال کیجئے، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے غلام یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، سوال تو یہ ہوا تھا کہ بند مٹھی میں کیا ہے، جواب یہ ہونا تھا کہ تیری مٹھی میں فلاں چیز ہے، تیری مٹھی میں جو چیز ہے اس کی تعداد اتنی ہے، اس کا سائز اتنا ہے۔ لیکن آپ نے نہ اس چیز کے بارے میں بتایا، نہ اس کی تعداد بتائی، نہ اس کا سائز بتایا، بلکہ آپ نے ان پتھر کے کنکریوں کے ٹکڑوں سے آپ نے کلمہ پڑھا لیا۔ ایسا کیوں؟ تو میرے نبی عالم تصور میں جواب دیتے ہیں، میرے غلاموں سنو سنو، تم امتی ہو، امتی کی نگاہ حال پہ ہوتی ہے، ہم نبی ہیں، نبی کی نگاہ استقبال پہ ہوتی ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ پاسٹ بھی جانتا ہے، پریزنٹ بھی جانتا ہے، فیوچر پہ بھی اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ میرے نبی عالم تصور میں فرماتے ہیں، میرے غلاموں سنو سنو، اگر ابو جہل کے اس سوال پہ میں یہ جواب دیا ہوتا کہ اے ابو جہل، تیرے بند مٹھی میں جو چیز ہے وہ پتھر کے ٹکڑے ہیں، وہ کنکریاں ہیں، اس کی تعداد اتنی ہے، اس کا سائز اتنا ہے، اور میرے اس معجزے کو میرا غلام جب بیان کرتا تو میری نگاہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والے زمانے میں انسان پڑھ لکھ کر کے اتنا ترقی یافتہ ہو جائیں گے کہ انسان اپنی ریسرچ اور اپنی تحقیق کے ذریعے ایسے ایسے آلات اور مشینری بنائیں گے کہ جب اس وقت کے مریض ڈاکٹر کے پاس جا کے کہیں گے کہ میرے پیٹ میں تکلیف ہے، اس سائیڈ میں درد ہے اور بہت پریشان ہوں، اور وہ ڈاکٹر لکھیں گے جا الٹرا ساؤنڈ کرا کر کے لے کے آ، جا ایکس رے لے کر کے آ، اور مریض
मरीज जब जाएगा और मशीनें जब उसके सामने ऑन कर दी जाएंगी और उसमें से जब रिपोर्ट निकलेगी तो अब वो मशीन बता रही होगी कि इसके पास जो दर्द का मामला है वो दरअसल मामला ये है कि इसके अंदर जो किडनी है उस किडनी के अंदर पत्थर है, उस किडनी के अंदर पत्थर है, उसकी तादाद इतनी है, उसका साइज इतना है। अब मेरे प्यारे सुनो सुनो, अगर मेरे नबी भी बताए होते कि अबू जहल तेरे मुट्ठी बंद मुट्ठी में कंकरियां हैं, उसकी तादाद इतनी है, उसका साइज इतना है, तो आज के सरफिरे सवाल कर सकते थे कि बंद कर अपने नबी के मोजज़े को बयान करना। अरे नबी ने जो बयान किया वो क्या किया? आज तो मशीनें भी बयान कर रही हैं, आज की मशीनें बता रही हैं, आज के दुनियादार अपने रिसर्च से इस बात को साबित कर रहे हैं कि बंद पेट के अंदर क्या चल रहा है, किडनी के अंदर क्या है, पत्थर है वो बताई जा रही है, तादाद उसकी बताई जा रही है, उसका साइज बताया जा रहा है। अगर नबी भी ये बताए होते तो लोग हमारी जबान को बंद कर देते और मुसलमान खामोश हो जाता उनके सामने। इसलिए मेरे नबी ने पत्थर की तादाद न बताई, उसका साइज न बताया, बल्कि पत्थर के टुकड़े से अपना कलमा पढ़वा करके दुनिया को ये चैलेंज कर दिया, ऐ दुनिया वालों, तुम चाहे जितनी भी तरक्की कर लो, जितना भी पढ़ लिख लो, सब मिल जाओ और मिलने के बाद तुम किडनी के अंदर जो पत्थर है उसकी मालूमात तो कर सकते हो, उसका साइज बता सकते हो, उसकी तादाद बता सकते हो, लेकिन पूरे दुनियादार मिल करके एक पत्थर के अंदर बोलने की ताकत पैदा नहीं कर सकते, बोलने की ताकत नहीं पैदा कर सकते। पता ये चला कि जो बंद पेट में क्या है उसे बता दे, उसे दुनियादार कहते हैं, और पत्थर के अंदर बोलने की जो ताकत पैदा कर दे उसे मदीने का ताजदार कहते हैं। मुसलमानों